جب کوئی انسان ہلوسینیشن کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے تصور میں سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ رہا ہے ویسا ہی ہوا ہے، تو پھر اس کو صحیح چیزوں کا ادراک کرانا یا اس کو حقیقت کے بارے میں معلومات مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست میں کوئی 22-23 سال پہلے کے ادوار کو سامنے لائیں، یعنی 90s میں، تو نواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ ایک خیال بہت زیادہ گہرائی تک سرایت کر چکا تھا کہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما ہیں اور انہیں امیر المومنین ہو جانا چاہیے، اور وہ اپنے آئین میں یعنی پاکستان کے آئین میں ایسی تبدیلیاں کرنے کے متمنی تھے کہ جس سے تمام تر اختیار ان کے پاس ہو جائے اور وہ ایک خلیفہ کی طرح پاکستان پر حکومت کریں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ 12 اکتوبر 99 ہو گیا، اور جنہوں نے ان کو 2/3 میجورٹی دی تھی، کیونکہ یہ نمبر گیم جو ہے سیاسی پارٹی کا، یہ بہت بڑا یعنی رول پلے کرتے ہیں، تو نواز شریف نے جب 2/3 میجورٹی اپنی دیکھی تھی لیٹ 90s میں، 97 میں جب ان کی حکومت بنی، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ پاکستان کے بہت عظیم لیڈر ہیں۔ حالانکہ وہ میجارٹی ان کی اپنی نہ تھی، بلکہ ان کو لا کے دی گئی تھی۔ پھر وہ کٹ ٹو سائز ہو گئے، اور وہ ساری داستان سبھی جانتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع آیا 2018 کا، اور اس 2018 میں ایک پی ٹی آئی نامی جماعت، جس کو میجارٹی تو نہ لا کے دی گئی کیونکہ میجارٹی کے تجربات پہلے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھے نہ تھے، تو وہ کوئی 122-23 جو ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ اگر جو ہے اپوزیشن، یعنی اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی، تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان تھے، مسلم لیگ نواز تھی، پیپلز پارٹی تھی، یا دوسری چھوٹی جماعتیں تھیں، تو اگر یہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تو یہ حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول کیونکہ بہت اہم ہوتا ہے، تو اس نے تمام چھوٹی پارٹیوں کو لا کے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالا اور عمران خان سے کہا کہ آپ حکومت بنا لیں۔ تو جو دوسری پارٹیز تھیں جنہوں نے یہ ساری صورتحال بانپ لی تھی، اس میں سے ایک مولانا فضل الرحمان تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے اور اس کا ہمیں بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے۔ سسٹم کو یا جو نظام چل رہا ہے اس کو چلانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اگر آپ ٹکر مار دیں تو اس ٹکر سے دیوار نہیں گرتی ہے، بلکہ آپ اپنا سر یا اپنے آپ کو چوٹ لگوا بیٹھتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان سے کہا اور مسلم لیگ نواز سے بھی کہا کہ ہمیں بائیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سسٹم کو چلانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چلے گا تو یہ خود ہی اپنی خوبی اور خامی کو واضح کرے گا۔ 4.25 سال تک لوگ یہ دیکھتے رہے کہ عمران خان صاحب نے جو تباہی پھیلائی، یعنی مس مینجمنٹ اور گورننس نام کی کوئی چیز نہ ہونا، اور پھر امریکنز نیشنلٹی کے اپنے مشیر اور ایڈوائزرز رکھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عمران خان نے جب ایک ایسے طریقے سے آرگنائز کی جو کہ اناڑی پن اور بہت زیادہ دوسروں کے کہے سنے پر چل رہے تھے، تو لوگوں کے سامنے اشکار ہو گیا کہ یہ جو ہے کام درست نہیں۔ پھر کیونکہ 2018 میں ان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ ہائبرڈ نظام بھی ناکام ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے عمران خان کو ایک اور طریقے سے، یعنی امریکن کانسپریسی کا ذکر کر کے تھوڑا سا اپنے ساتھ متصادم قرار دے کر تھوڑا سا پرے کر کے کہا کہ طریقے عدم اعتماد میں اب یہ ناکام ہو گئے، لہٰذا اب جو ہے وہ امریکن سازش کا ذکر کرتے جائے۔ اور عمران خان کیونکہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو چکے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے بہت زیادہ مقبول لیڈر ہیں، تو انہوں نے جو ہی طریقے عدم اعتماد ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ دھرنا دوں گا، میں اسلام آباد کا رخ کروں گا، وہاں لانگ مارچ کروں گا، اور الیکشن کی تاریخ لیے بغیر میں اسلام آباد سے واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ راگ
وہ کوئی 10-12 جب اپریل کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ تب سے جو ہے وہ دینا شروع ہوئے، تو مسلسل وہ دیتی رہے، کوئی 5-6 ہفتے وہ اسی چکر میں رہے، وہ ہر شہر میں جلسہ کرتے اور یہی فرماتے رہے۔ ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ حکومت کو بھی یہ اندازہ تھا کہ جو چھوٹی پارٹیاں عمران خان کے ساتھ ملائی گئی تھیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی زور سے آواز دے دی گئی تو صاف ذرا یہ حکومت کا نمبر ڈسٹرب کر دے گی، اور حکومت کا نمبر ڈسٹرب کا مطلب ہے کہ مشکل فیصلے کرنے کے باوجود آپ جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہ کر سکیں، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سینیریو ہوگا پولیٹیکل ارینا میں۔ تو حکومت نے کوئی فیصلہ نہ لیا، جس پر عمران خان اور ان کے ساتھی یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اب یہ تو آئے ہیں تو ان سے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ ساری تباہی یعنی ساری خرابی عمران خان 4.25 سال میں کر کے گئے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جب خود اقتدار میں آئے تو وہ پچھلی حکومتوں کو 3.5 سال تک یہی کہتے رہے کہ یہ تو ان کی خرابیاں تھیں، تو آخر اس حکومت کو اتنے ہفتے کا تو مارجن یا اتنے مہینے کا تو مارجن دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ عمران خان کی خرابیاں۔ بہرکیف عمران خان جو ہے وہ بتاتے رہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے اور دھرنا دیں گے اور 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے تاریخ دینی تھی تو انہوں نے نہ دی، اور یہ ان کا ملتان کا جلسہ ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ دھونس دھاندلی کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے ریسکیو کے لیے آ جائے گا، اور ہمیشہ ان کے ریسکیو کے لیے کوئی نہ کوئی آتا ہی رہا۔ اس کی تازہ مثال جب انہوں نے یہ 25 مئی کا اسلام آباد کا رخ کرنے کا عندیہ دیا تو حکومت نے ان کا ہر طرف سے راستہ بند کر دیا، جو کہ ایک غیر قانونی امر تھا، لیکن حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے تمام لوگ اور خود عمران خان خونی مارچ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہے، ہم ان کو کسی صورت یہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی جان و مال کا ذکر آ جائے تو پھر آپ تنقید بھی جو ہے وہ کرنا چاہیں بھی تو آپ کو شک کا فائدہ حکومت کو دینا پڑتا ہے کہ صاف ظاہر ہے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ بہرکیف شخصی آزادی تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلوس سے نہ روکا جائے، لیکن آزادی کا یہ مطلب تو سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی نے اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنا مکہ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا تو کسی کے منہ پر جا لگا، تو جس کو لگا اس نے عدالت میں چیلنج کر دیا، تو جن صاحب نے مارا تھا انہوں نے کہا جی میں تو آزادی سے اپنا مکہ چلا رہا تھا، تو یہ بیچ میں آگے یہ ان کا قصور ہے، میرا تو نہیں ہے، میری تو آزادی ہے۔ تو ان کو ان کی جو کورٹ تھی اس نے کہا کہ جناب آپ کی آزادی اس جگہ تک ہے جہاں پر کسی دوسرے کا منہ نہ آ جائے، جب دوسرے کا منہ آ جائے تو آپ کی آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کیونکہ خونی مارچ کا ذکر کیا تو حکومت نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ اب دیکھیں کہ عمران خان کی اس دھونس دھاندلی میں ان کی مدد کے لیے وہ سپریم کورٹ آ گئی، جس نے کہا کہ ضابطۂ اخلاق تو رات 10 بجے طے ہوگا، لیکن عمران خان جو ہے اسلام آباد میں داخل ہو جائے۔ پھر وہ داخل بھی ہو گئے، پھر وہ ڈی چوک تک پہنچ بھی گئے، پھر انہوں نے تقریر بھی کرنے شروع کر دی، لیکن جب تک وہ 9th ایوینیو پر تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ڈی چوک میں ہیں تو میں جا کے دھرنا دوں گا، کیونکہ تب تک تو انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا۔ لیکن جب وہ ڈی چوک پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، تو یہ جو تھوڑی ابھی دھوپ نکلے گی تو یہ تو یہاں سے غائب ہو جائیں گے، تو دھرنا تو نہیں چل سکتا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ اپنی ہیلوسینیشن میں تو رہے لیکن وہ اس دھرنے سے باز آ گئے۔ پھر عدالت نے تو جو کچھ فیصلہ اس کے بعد کیا، لیکن عمران خان جو ہے وہ دوبارہ سے یہ کہہ کر وہاں سے بنی گلا سونے کے لیے چلے گئے کہ وہ 6 دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ 6-8 ہفتے کی تیاری کے بعد آپ نے یہ کچھ حاصل کیا ہے تو 6 دن کے بعد آپ کیا حاصل کر پائیں گے، جس میں سے آج 1 دن تو گزر چکا ہے، تو اگلے 4 دن بھی گزر جائیں گے، تو 5واں دن شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف دوبارہ تو مارچ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جھوٹ کب تک لوگوں کے ساتھ بولا جائے گا؟ ہیلوسینیشن کا تو میں نے کہا کہ وہ شکار ہیں، اسی لیے تو وہ 6 دن کا دوبارہ سے کہہ کے گئے
کہ پھر ان کی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آئے گا۔ اب وہ روزانہ کہتے ہیں، یعنی آج جو 1-1.5 دن گزرا ہے، کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میری مدد کے لیے آئے گی۔ اب سپریم کورٹ کیسے مدد کے لیے آئی؟ سوری، آج تو 2 دن ہو گئے نا، کیونکہ 26 اور 27، کیونکہ 26 کی مارننگ کو انہوں نے تقریر کی تھی، تو 6 دن 26 کا تو شامل ہونا چاہیے نا، 26، 27، 28، 29، 30 پہلی، تو 2 تاریخ کو ان کو آ جانا چاہیے یا پہلی کو آ جانا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ شک کا فائدہ دیتے ہوئے عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلائیں گے۔ ان کو تو شاید بتایا نہیں گیا ہوگا، اس پر ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں کہ جب نیٹ پر سب چیزیں اویلیبل ہیں تو یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا کاندھا کس لیے مہیا کریے، اب انہوں نے مہیا کر دیا۔ اب عمران خان صاحب ہر روز کہتے ہیں عدالت جو ہے وہ ہماری 6 دن کے بعد جو مارچ ہوگی اس کے لیے گارنٹی کرے گی کہ اس کو روکا نہیں جائے گا، پھر عدالت ہی گارنٹی کرے گی کہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے اور ہمارے لیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے۔ اب وہ یہ تو ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ میرا کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، مجھے کسی نے یقین نہیں دلایا کہ 6 دن میں انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جب 6 دن میں انتخابات کا فیصلہ عمران خان کو کسی نے یقین نہیں دلایا تو وہ 6 دن کا کہہ کے کیوں چلے گئے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان ہلوسینیشن کا شکار ہو اور اس کو یہ لگے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی ہوگا اور ویسا ہی ہوگا اور ویسا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کئی طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسے یعنی ٹربل کا شکار ہیں کہ جس میں ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ انہیں کیا کرنا ہے، وہ کس طرح سے کریں گے، کیونکہ قومی اسمبلی سے وہ استعفے دے چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا تو مڑ کے تنخواہیں بھی لے لیں اور مراد بھی لے رہی اور اسی اسمبلی میں بیٹھے رہے۔ تو قول و فعل کا تضاد تو ان کے ہاں بہت ہے۔ تو جب قول و فعل میں اتنا تضاد ہو اور اتنی چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکلی سمجھ نہ آتی ہوں تو کہتے ہیں چھیتی چھیتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب 6 دن کے بعد بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دھرنا اور ان کا مارچ اس سے زیادہ برے طریقے سے برے انجام کو پہنچے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اب کچھ 6 مہینے کے لیے انتظار کر لیں اور کوئی بہتر اسٹریٹجی کو اختیار کریں۔ روز روز پروٹیسٹ اور روز روز یہ جلاؤ گھراؤ کے جو واقعات ہیں یہ کسی بھی معاشرے میں پسند نہیں کیے جاتے ہیں اور لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں۔ تو لوگ عمران خان کے اتنے جلسے جلوسوں سے اور یہ روزانہ کی باتوں سے اکتا چکے ہیں۔ اب اس اکتاہٹ میں ایسا نہ ہو کہ سرے سے آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو تو پھر آپ کی تھوڑی بہت جو امید آپ کی ہلوسینیشن نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے 4 دن کے بعد عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ آج 27 ہو گئی ہیں تو اب دن تو تھوڑے ہی ہیں، تو وہ کون سا نیا جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے وہ پہلے بھی اپنی حکومت میں بھی یہی کہتے رہے کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اب پھر کہہ رہے ہیں 4 دن بعد ہو جائے گا، نہیں تو میں آ جاؤں گا۔ تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ ہمیں مستقبل یعنی حال ماضی اور مستقبل ہوتا ہے نا، تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں ہمارے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ان کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔